یہ ایک سلائیڈ ہے جو کہ ہم پہلے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو انر سائڈ ہے یہ ہے مارکیٹنگ پروسیس کا ایریا ہے، مارکیٹنگ پروسیس ہے، یہ مارکیٹنگ مکس ہے، اور دین ٹارگیٹ کنزیومر ٹارگیٹ مارکیٹ ہے. دیز آر دی مائکرو انوائرمنٹ فیکٹرز اینڈ آؤٹر سائڈ دس از دی میکرو انوائرمنٹ فیکٹرز. اس کو ہم نے میکرو انوائرمنٹ لیکچر 10 میں پڑھا تھا، اس کو لیکچر 9 میں پڑھا تھا، ان کو ہم نے لیکچر 8 میں پڑھا تھا. تو اس کو تھوڑا سا ہم ٹچ کریں گے کچھ میکرو انوائرمنٹ، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم کچھ زیادہ تر لوگ اٹینڈ نہیں کر سکے تھے، اس لیے تھوڑا سا فوکس کریں گے. تو ڈیموگرافک کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک فیکٹر تھا میکرو میں ڈیموگرافک. اٹ از اسٹڈی آف ہیومن پاپولیشن اس سینس میں ان ٹرمز آف سائز، ڈینسٹی، لوکیشن، ایج، سیکس، ریس، آکوپیشن and maybe other statistics. It is of major interest to marketers because it involves people and people make up the market. اس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ جو نا فارم ہوتی ہے، آپ کی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ بھی اسی طرح ہوتی ہے اور اس کی آگے مارکیٹنگ بھی اسی طرح ہی ہوگی. نہیں آپ دیکھ لیں کہ بچوں کی چیزوں کو آپ دیکھ لیں، نیولی بورن بچہ سے لے اسٹارٹ کرتے ہوئے جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کی پروڈکٹ کی ڈفرنٹ ہوتی جائیں گی، جیسے بڑا ہوگا تو اس کی ڈفرنٹ ہوگی. لوکیشن کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ڈفرنٹ قسم کی پروڈکٹس ڈفرنٹ لوکیشنز میں ہوں گی. ویدر وائز بھی آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹ ڈفرنٹ قسم کی پائی جائیں گی. تو میل فیمیل ڈیفینیٹلی وہ پوائنٹ ہے، میل کی پروڈکٹس ڈفرینٹ ہیں، فیمیل کی پروڈکٹس ڈفرینٹ ہیں. بلک آف دی پروڈکٹ کی ہم بات کریں، کھانے پینے کی بات اس میں نہیں ہے، مینلی بیرنگ ٹائپ آف تھنگس آتی ہے. اس لیے آکوپیشن میں بائی اینڈ لارج اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس میں پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے ابھی کچھ ملکوں میں دیکھیں کہ پاکستان میں ایٹ پریزنٹ کہتے ہیں کہ ینگ پاپولیشن جو ہے نا اس وقت زیادہ ہے، تو ظاہر ہے فوکس مارکیٹنگ کا اس طرح ہی ہوگا. ابھی یورپ میں میکسیمم کنٹریز میں ان کی ایج زیادہ ہے لوگوں کی، تو ظاہر اس پروڈکٹس کو ان کو اس لحاظ سے ٹیلر کرنا پڑتا ہے، مارکیٹ کو بھی اس لحاظ سے ٹیلر کرنا پڑتا ہے. تو ڈیموگرافی کے بارے میں تھوڑا سا میں ٹچ کروں گا. یہ یسٹرڈے کا ڈیٹا ہے کہ کرنٹ پاپولیشن اس وقت یہ تھی کہ 7.78609215، تقریباً 7.8 ارب کے قریب پاپولیشن بنتی. یہ 2 دن پہلے کا ڈیٹا ہے. تو اب یہ ہیومن پاپولیشن کی آپ گروتھ کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ کس طرح ایڈ ہو رہی ہے. ہم 1950 اور 2017 میں پاپولیشن کا گراف ابھی کدھر سے کدھر جا رہا ہے. تو یہ ابھی پاپولیشن گروتھ کی آگے میں سلائڈ بھی دکھاؤں گا فار یور ایزی انڈرسٹینڈنگ. اور یہ ٹرینڈ انالیسس کریں تو کیسے جا رہا ہے. یہ کہ میڈیم پروجیکشن ہے، یہ میڈیم پروجیکشن ہے، یہ ہائی ہے، لو پروجیکشنز دیے ہیں. تو آپ دیکھو 250 میں آپ کے کتنے ہیں، ابھی 7.8 تھی، تو ابھی یہ تقریباً 9 ارب کے قریب بن گئی پاپولیشن 250 میں. اور اس طرح نیچے چلے جائیں 55 میں تو 8.25 کے قریب چلے جائے گی. تو وہ اس طرح پاپولیشن کے گروتھ کا حساب ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح افیکٹ آتا ہے. ابھی یہ ڈفرینٹ اگین فرٹیلٹی ریٹس ہے موسٹ پاپولس کنٹریز کا. پاکستان کی کیس میں آپ دیکھ لیں ایرا کے لحاظ 1995 سے 2000 میں ہماری پاپولیشن کی یہ تھی. بیسیکلی یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پر فیملی پر کپل بچوں کی یہ اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ 5.5 بنتی ہے. ابھی یہ ود پیسج آف ٹائم اٹ از ڈیکریزنگ. اب دیکھیں 215 سے 220 ابھی یہ گراف آ گئے. اٹ مین 3 to 4 kids پر کپل. اور یہ آگے چلتے 95 سے 2100 تک یہ اگین 1.75 کے حساب سے اوورال ریشو بنتی. جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ کہ کیسے چیزیں، کوئی بھی چیز ہے دنیا کا ڈیٹا ہر وقت، ہر چیز کا ڈیٹا دنیا میں اویلیبل ہے، ہر طرح کا ڈیٹا اویلیبل ہے. اب یہ پاکستان کی ڈیموگرافک ٹرینڈز ہے کہ 18 میں ہماری پاپولیشن کتنی تھی اور اس میں کتنا جمپ لگا 21.2 ملین. اور ابھی دیکھیں اس میں گروتھ اس کا افیکٹ آیا 2017 سے 18 کے 2.08% بڑھ گئی اور اس کے 2.04% بڑھ گئی، 1.6 بن گیا اور یہ 2%. although یہ پرسنٹیج از ڈیکریزنگ بٹ اوور آل آپ دیکھیں پاپولیشن کا گروتھ کس طرح انکریز ہو رہی ہے. اوور آل پاپولیشن اس کی ہماری کتنی انکریز ہو رہی ہے. اس کی کیوں میں شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بینگ اب لوگ سارے میچور بھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. ایجوکیشن یہ پچھلی سلائڈ کی سارٹ آف ایکسپلینیشن ہے
اچھا یہ میں اس کو فردر ایکسپلین کروں گا اپنے پوائنٹ آف ویو کو. یہ بھی یہ دیکھو دنیا کا ڈیٹا ہے. پاپولیشن گروتھ کیسے نکالتے ہیں؟ نمبر آف برتھ. یہ ڈے بفور یسٹرڈے کا ڈیٹا ہے. آئی ریپیٹ, یہ نمبر آف برتھ ڈے بفور یسٹرڈے اتنی تھی, ڈیتھ اتنی ہوئی, اور یہ ڈفرنس دونوں کا ڈفرنس, دس مائنس دس از دا ڈفرنس. یعنی اتنی دنیا میں پاپولیشن انکریز ہو گئی, تقریباً 2.25 لاکھ انکریز ہو گئی. پوائنٹ ٹو ڈسکس, میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, ابھی سالانہ کی یہ آ گئی برتھ اتنی, ڈیتھ اتنی, اور اتنی ایڈ آن ہوگی سال کے اندر. پوائنٹ اس میں ڈسکس کرنے والے یہ ہے مین تھنگ کہ اس میں ہماری فوڈ سیکورٹی, کہ جتنی برتھ ایڈ آن ہو رہی ہیں کیا ہماری فوڈ بھی اتنا ایڈ آن ہو رہا ہے, اویلیبلٹی آف فوڈ بھی اتنا ایڈ آن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دیٹ از دا مین پوائنٹ آف کنسرن. تو میں آپ کو تھوڑا سا لازمی نہیں کہ اسی لیکچر میں ہی آپ کو کام آئے, اوور آل بھی آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو ایز این ایگزامپل یہ چیزیں دینے میں کام آ سکتی ہے کہ کیوں دنیا اس پاپولیشن کے اوپر زور دے رہی ہے, ڈیموگرافی کے اوپر, چینجز کے اوپر کیوں لوگ زور دے رہے ہیں, کہ اس کا کیا ایشوز کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں. پرابلمس یہ ہیں, اگر ایک گھر میں ایک بندے کی انکم گھر کے جو مین ہیڈ ہے اس کی انکم 1 لاکھ ہے, 2 kids ہیں تو وہ 2 بچے اسی کے لحاظ سے, 4 ہیں 6 ہیں, جتنے بھی ہیں انکم اتنی ہے, ایکسپینڈیچر ایڈ ہونا. اللہ کی ذات کو سارا کچھ اپنی جگہ, یہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہم مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں کہ یہ سمپل میتھمیٹکس والی بات ہے دنیا میں فوڈ کا. لیکن ویئر ایز ابھی دیکھیں کہ ایگریکلچرل لینڈ اوور آل کم ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑھ رہی ہے کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ کی زیادہ ضرورت ہے, تو اس وجہ سے یہ کہ ایگریکلچرل لینڈ ایون شہروں کے ارد گرد کم ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس کا مطلب فوڈ جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو گیا اور پاپولیشن ایڈ ہو رہی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں پاپولیشن ایکسپلوژن. اس لیے لفظ یہ یوز بھی کرتے ہیں, پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے. جسٹ فار یور انفارمیشن ویری بریفلی آئی ٹچ دس پوائنٹ. نیکسٹ کمنگ اوور ٹو دی اکنامک فیکٹر, اس میں کیا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ ہے, انفلیشن ہے, منی سپلائی ہے, بزنس سائیکلز ہیں. یس آصف یو آر رائٹ, وہ بزنس کے چانسز یہ کیسے وہ ہوں گے, لیکن پوائنٹ جو میں فوڈ سیکورٹی کے اینگل سے میں بات کروں, میرا پوائنٹ آف کنسرن ہے بیسیکلی اٹ از ان ریلیشن ٹو دا فوڈ سیکورٹی, فوڈ کی اویلیبلٹی, جس کی وجہ سے یہ کنسرنز ہوتے ہیں. اور مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو تو وہ ہے ہی ہے کہ اس میں آپ نے وہ جج کر لیا کتنا ہو رہا ہے, اس ایریا میں کتنی پاپولیشن ہے اور کتنی چیز ہو رہی ہے. آپ نے مارکیٹنگ کے اینگل سے آپ نے فور کاسٹنگ اس طرح کرنی ہے اور فورسی کرتے ہوئے سارا کچھ کرنا ہے. وہ بزنس چانسز نمبر وہ کنزیومر تو بڑھیں گے, لیکن ہے کہ آپ کو وہ جو پوائنٹ وہ کنسرن میں ڈفرینٹ اینگل سے پرسپیکٹو وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. نیچرل انوائرمنٹس میں کیا ہے بیسیکلی ہے کہ شارٹیج آف را مٹیریل, وہی جیسے میں پہلے اگزامپل دی, انکریز پاپولیشن, گورنمنٹ انٹرونشنز نیچرل انوائرمنٹ کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. دین ٹیکنیکل انوائرمنٹ, فوکس آف گورنمنٹ ریسرچ, ریٹ آف ٹیکنالوجی ٹرانسفر, مٹیریل ڈیولپنگ ٹیکنالوجیکل پروسیسز. ابھی ٹیکنالوجی کا ایک اور کیا نقصان ہوتا ہے کہ پہلے والی چیزیں obsolete ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ آج آپ نے ایک لیپ ٹاپ خریدا ہے ایک کنفیگریشن کا, نیکسٹ ڈے ایک نیا ماڈل ہوگا, وہ پچھلی جو ہے نا وہ آپ کی obsolete یا اس میں اس کی ان میچبل چیز ہو سکتی ہے. اس کا دوسرا بڑے لیول پہ جو کمپنیاں ہیں, یہ بزنسز ہیں, وہ ان کے اپنے سافٹ ویئر لگائے, جیسے سیپ سافٹ ویئر ہے, تو وہ سیپس یا آپ اچھا اینی ویز وہ ایک اور دو یو این میں بھی یوز ہوتا ہے ایک سافٹ ویئر مین, لوٹس, یس لوٹس وہ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. پوائنٹ صرف یہ کہ آپ کے پاس کہ پچھلی پرانا سافٹ ویئر لگا ہوا ہے کیٹیگری اس کنفیگریشن کا, نیکسٹ جگہ پہ نئے کنفیگریشن کا لگ جائے تو ہو سکتا ہے کسی چیزوں پہ آپ مس, تو آپ کو آپ کی جو پریزنٹ ٹیکنالوجی ہے وہ obsolete ہو سکتی ہے, اور آپ کو بھی نئی ٹیکنالوجی لگانی پڑ جائے گی مس میچ سے بچنے کے لیے, میچنگ کرنے کے لیے, کیونکہ بزنسز میں کوئی بھی کورسپونڈنس کرنی ہے تو میچنگ لیول پہ ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹیکنالوجی کا نقصان کے اینگل سے ہے. پولیٹیکل لیگل ہے, ٹیکسیشن پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے, مونوپلی کنٹرولز ہیں, انوائرمنٹل پروٹیکشن میئرز ہیں, امپلائمنٹ لا ہے, انوائرمنٹل لیجسلیشن ہے, فارن ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں, اسٹیبلٹی آف دا گورنمنٹل سسٹم. ابھی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنے لحاظ سے لیجسلیشن کو بھی ٹیلر کرتے ہیں.
یوزلی خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھی بھی ہوگی چیزیں، ایسے لا بنے ہوئے ہیں جس میں ان کو اپنا فائدہ ہی ہوتا ہے. ایک کیپنگ اسائڈ دی پالیٹکس، لیکن آپ دیکھیں جو ابھی پریزنٹ میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ شوگر کرائسس اور اس کے اوپر جو پراب ہوا ہے، ویٹ کے اوپر ہوا ہے، تو کیا ہے لیجسلیشن ایسی کی ہوئی کہ ہاں جی سبسڈی بھی ملے گی امپورٹ کرنے کے لیے، اور انہیں سبسڈی بھی ملے گی، وہ ریٹ بھی بڑھ جائے گا، سارا کچھ نہیں. الٹیمیٹلی وہاں پر کے جو پروڈیوسر ہے، مل اونر ہے، ان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے شوگر کے کیس میں. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ پولیٹیکل جو ایک کارٹل بن جاتا ہے، ایک پولیٹیکل سارٹ آف مونوپلی بن جاتی ہے. تو اس میں اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. Then coming over to social cultural, age profiles, social mobility, changes in lifestyles, family structures, level of education, behavior, layer activity, distribution of income, pattern of ownership, attitude and rules. ابھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے وی آر اسٹڈنگ میکرو انوائرمنٹس. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں میکرو انوائرمنٹس میں آتی ہیں جو کہ آپ کی پروڈکٹ یا کمپنی یا فرم کے اوپر ساری چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں. جتنی یہ فیکٹر بتائیں گے مین فیکٹر اور دین سب فیکٹرز، یہ کس طرح یہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کے اوپر. جیسے بعض اوقات میں اچھا کل اس میں ابھی میں ڈیل میں کور نہیں کر رہا، کل میں وہ بتایا تھا ایکس جنریشن، وائی جنریشن، زیڈ جنریشن اور بیبی بومرز، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا. جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب لوگ کافی زیادہ اس وقت ڈیتھ ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ 70 ملین پیپل 1946 سے 1964 تک میکسیمم بیبیز کی برتھ ہوئی. وہ ایک ایرا اس کو کہتے ہیں بیبی بومرز، یو ایس اے میں کہتے ہیں بیبی بوملٹ کہتے ہیں کینیڈا میں، اور بلج کہتے ہیں یو کے میں. تو وہ ہوئی. اس کا کیا فیکٹر 2011 میں جا کے وہ لوگ 60 ایئرس کی ایج کے بعد ریٹائر ہوئے. تو وہ ایک پورے کا پورا ایک گروپ آف انڈیویجولس، ہیوی گروپ آف انڈیویجولس گرو ہوتا گیا، اور وہ آگے سے آگے موو آن ہوتا گیا. بعد میں روٹین کم ہوتی گئی. تو وہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح ان فیکٹرز کا پوری آپ کی مارکیٹ کے اوپر، وہ خاص پروڈکٹ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہ یو ایس اے کی میں بیسیکلی وہ جو بیبی بومر اور ساری جو ایگزامپل سیکنڈ ورلڈ وار، یہ مین یورپین کنٹریز اور یو ایس اے کے اوپر اس کا افیکٹ آیا تھا. تو اوکے، today we would study marketing opportunities and development strategies and the management information system. اس کی ایک دفعہ میں پہلے بھی لیکچر نمبر 8 میں سلائڈ دکھائی تھی. تو we will study it in detail today. Coming on to market opportunity کیا ہے؟ Satisfy the customer requirement to have a competitive advantage. Competitive advantage کا میں نے آپ لوگوں کو پوچھا تھا کہ پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا competitive advantage ہوتا کیا ہے. Analyzing market opportunities important in the market planning process, analyzing long run opportunities, reliable market information کے اوپر یہ سارے کچھ. اپرچونٹی کیا ہے بھی؟ کوئی بھی اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس اپرچونٹی کو کیچ کرنا ہے. پریزنٹ کووڈ-19 یا کرونا کے سینیریو میں اپرچونٹیز بزنس کی کون سی کریٹ ہوئی؟ سینیٹائزر جی. اب یہ آپ کو ڈس انفیکشن گیٹس، ڈس انفیکشن ٹنلز، دین آپ کے ماسک، دین میں گوگلز، دین آپ کی پی پی ای ہے، این ایم ماسک جو کہ آپ کے ڈاکٹرز کی کٹس ہیں، ڈفرینٹ وینٹیلیٹرز ہیں. تو یہ اپرچونٹی کریٹ ہوگی. ان کو جو بھی ان چیزوں کو بناتا ہے، جو مینوفیکچر کرتا ہے یا کر سکتا ہے یا امپورٹ کرتا ہے، ان کے لیے اپرچونٹی. تو یہ کہتے ہیں کوئی بھی اپرچونٹی جب کریٹ ہوتی ہے اس کا ایڈوانٹیج آپ نے لینا ہے. مارکیٹنگ کی اپرچونٹی اس کو آپ انالائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مارکیٹنگ میں جو بھی اپرچونٹی ہوتی ہے، ابھی اب اگر اٹلی میں بھی دیکھیں کہ یہ تمام چیزوں کو میں جو نام لیا، مین کمپنیاں ایسی چیزیں بنا رہی تھیں اس وقت ٹائم فریم میں. اٹلی میں ان پرٹیکولر یہ مین جو کمپنیاں تھے، لمبورگینی ٹائپ، ایون جو مین فرمز ہیں اتنی مہنگی مہنگی کاریں بناتے، وہ بھی ان چیزوں کو بنانے پہ لگ گئے کہ کوئی اس وقت کرائسس سچویشن تھی، وار سچویشن تھی، اس وجہ سے. بالکل آصف، یو آر رائٹ. ماس مینوفیکچرر دیکھو، کوئی جو بھی بندہ اپرچونٹی جس نے اویل کی ہے وہ سکسیسفل ہو گیا. لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ ون ہیز ٹو بی وٹی.
اب یہ بھی ایک چیز آئی تھی کہ جتنا آپ زیادہ رسک لیں گے اتنا ہی آپ کو پلس اور مائنس کا فیکٹر اتنے زیادہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات آپ اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، بیسیکلی اسیسمنٹ بیس کے یہ چیز آ گئی ہے، آپ شروع سے ہی پریمپٹ کر کے سارا کچھ کر لیتے ہیں. مثلا جیسے ہی آیا تھا کووڈ-19 کا ایشو آیا پاکستان میں فروری کے بعد، جنہوں نے اس وقت ہی سینیٹائزر بنا کے تو مارکیٹ میں فلوٹ کر دی، ماسک بنا کے فلوٹ کر دی، پروفٹ مین انہوں نے کمایا بیسیکلی. ابھی دیکھو ماسک کی قیمت ابھی اباؤٹ 20 روپیز پہ آ گئی، جو کہ 40-45 تک وہ چلا گیا تھا. جو اس کا مطلب کہ جنہوں نے شروع میں اینالائز کر کے ماسک بنا کے مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے اور مارکیٹنگ ہوگی. اس وقت تو دیکھو آپ مین میڈیکل سٹورز میں جا کے آپ کو آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھانا پڑتا تھا، دین یو وڈ گیٹ فیو ماسک. اس طرح کی سینیریو کریٹ ہو چکا تھا اس وقت. لیکن ابھی کیونکہ یہ مارکیٹ میں زیادہ لوگ آ گئے ہیں اس کو پروڈیوس کرنے والے، مارکیٹنگ کرنے والے، تو ابھی کمپیریٹیولی اس کا ریٹ کم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے یہ 65 تک چلا گیا. وہ میں 40 کے 45 کی بات کی، 65 تک بھی ریٹ چلا گیا. یہ تو بر اس کو ہم دوسرا ایتھیکل چیزیں کے اینگل سے دیکھیں تو وہ ایک سینیریو ڈفرینٹ بنتا ہے کہ ایتھیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اصولاً تو ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے 5 روپے کا تو اس کو 2-3 روپے میں اس کی ایکچوئل کاسٹ پہ لوگ بیچتے ہیں. اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا، بینگ مسلم تو اصولاً یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن جو آپ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. یہ ایک ان جنرل. باقی آپ کو میں بتایا تھا کہ مارکیٹنگ کو پھر انالیسس کرتے ہیں، پھر اس کو آپ نے ڈفرینٹ سیگمنٹس میں مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ڈفرینٹ ڈی فریگمنٹیشن کر لیتے ہیں. اس میں کچھ ہو جاتے ہیں کہ آپ ٹارگٹ نیچے پہ بھی آ جاتے ہیں، انڈیویجل لیول پہ آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ پورشن میں آ جاتے ہیں، پھر اس کو آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کو آپ کو سلائڈ دکھائی تھی جس میں کاروں کا تھا، ڈفرینٹ گراف میں 4 کوارڈرنٹ تھے، اور اس میں ایک میں لومزینی بھی آ گئی اور آپ کی ایک میں بی ایم ڈبلیو آ گئی، مرسڈیز آ گئی، ٹویوٹا کرولا آ گئی. تو وہ ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگ خریدار ڈفرینٹ تھے. اس کا مطلب آپ نے جس کو ٹارگٹ کرنا ہے، آپ یو سلیکٹ دیٹ پرٹیکولر پورشن ٹو بی ٹارگیٹڈ. سب کو ہر کوئی نہیں کرتا. آپ دیکھو کاروں کی شروع میں جو تمام قسم کی کاریں نئی ہر کوئی نہیں رکھتا. اگر کسی کے پاس اوڈی کا شو روم تو اوڈی کی ہی ہوں گی، اگر مرسڈیز ہیں تو مرسڈیز ہی ہوں گی، ٹویوٹا والے ہیں تو ٹویوٹا والا کا شو روم ہے، ہونڈا والا کو الگ ہے. ٹھیک ہے جاپنیز کاروں کا وہ ایک مکس ہوتا ہے، برانڈ ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن بائی لارج یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو کسٹمر بھی اسی لحاظ سے اس طرح کا ہی جاتا ہے. ڈائمنڈ مارکیٹ ہے تو ڈائمنڈ خریدنے والی جس کی ہمت ہے، جس کے پاس اتنا کیش ہے، پیسے ہیں، وہ لے سکتا ہے تو وہی ادھر جائے گا نا. جس کے پاس فرض کیا کھانے کے لیے پیسے نہیں تو وہ ڈائمنڈ اس نے کیا خریدنا ہے، وہ تو نہیں ادھر جائے گا. تو کسٹمر اس لحاظ سے ہی جاتا ہے اور اس لحاظ سے ہی ٹارگیٹنگ مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ ٹارگیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اوکے نیکسٹ پوائنٹ، یہ ہم اس کو کہتے ہیں 3 C's بھی ہے، کسٹمر، کمپنی، کمپٹیٹرز. دیکھو مین چیز تو اوور آل یہی ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے کہ آپ کے ایک مارکیٹ ہے جو کہ کسٹمر آ گئے. دیکھیے کمپنی ہے، اس نے پروڈکٹ بنائی، اس نے مارکیٹ میں جانی ہے، اس کے پھر باقی کمپٹیٹرز آ گئے. ابھی ہم ماسک کی بات ہی ابھی ہم کر رہے تھے کہ شروع میں کمپنی اور کسٹمر کی ریلیشن رہا بہت کم. آپ کی کمپنیاں تھی جو تھی جن کے پاس کمپنیاں کہہ لیں جن کے پاس اویلیبلٹی آف ماسک تھے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایڈ آن ہو گئی، لوکل مینوفیکچرر ڈفرینٹ لوگوں نے بنانا شروع کر دیا، گورنمنٹ کی انوالومنٹ بیچ میں ہو گئی اور انہوں نے یہ ماسک بنانا شروع کر دی. تو پھر وہ کمپٹیٹرز بیچ میں آ گئے. تو اس میں انڈسٹری اسٹرکچر انالیسس، انٹری ایگزٹ بیریئر، بائر سیلر سبسٹیٹیوٹس، وہ ساری چیزیں ہوئی تھی. پہلے فرض کیا کسی کو مہنگا ماسک لینا پڑتا، اس کو سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہو گیا کہ اس کو اسی طرح کا اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ ماسک کم قیمت پہ بھی اویلیبل ہونا شروع ہو گیا. تو کسٹمر کیا بیہیویئر، وانٹ، نیڈ، سیگمنٹیشن، پرائس سینسٹیوٹی، ڈیفینیٹلی کسٹمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے ارد گرد ہی ریوالو اراؤنڈ کرتی ہیں. اکنامک انالیسز ہیں، کاسٹ ہے، بریک ایون، پروفیٹیبلٹی. ایک بریک ایون پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ اوکے ریپلائی ایوری بڈی، واٹ از بریک ایون پوائنٹ؟ ٹائپ یور آنسر، ٹائپ یور آنسر پلیز. واٹ از بریک ایون پوائنٹ؟ اس کو چھوڑ دیں، بریک ایون پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ ارے آپ ایوری بڈی ٹو ٹائپ، جو بھی کسی کے ذہن میں آتا ہے ٹائپ کریں، واٹس ایور.
میں نے کہا اپنی برین اسٹارمنگ کریں کہ جو بھی چیز آپ لوگ کسی دوسرے کا دیکھے بغیر ٹائپ کرنا آپ نے. خیریت؟ ٹھیک ہے، گڈ ٹرائی. ٹھیک ہے، آپ لوگ یو پیپل آر آن دا رائٹ لائن. اس میں یہ کہ جس میں ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ریونیو جو ہے نا ایکول ہو جاتے ہیں. ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ریونیو نہیں، آپ نے جو شروع میں کسی کام پہ یہ پروجیکٹ جتنا خرچہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہے نا ایکول ہو جاتے ہیں. اینی ویز تو اس طرح ایٹ لیسٹ آپ دیکھو جنہوں نے ٹائپ کیا ہے اور جنہوں نے نہیں ٹائپ کیا، اس میں نو بڈی از گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ ٹو اینی بڈی. لیکن یہ کہ آپ نے برین اسٹارمنگ بندہ کرے گا، آپ کو ذہن میں جو آتا ہے آپ ٹائپ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کے نیکسٹ ٹائم جب آپ دیکھیں گے، نیکسٹ ٹائم کبھی موقع آئے گا، ہاں جی بڑی بریک ایون کا آپ کا مارکیٹنگ میں کہیں نہ کہیں ذکر آتا ہے، اکنامکس میں ذکر تو آتا ہی آتا ہے، تو اس کو دیکھا کرے آپ کو. اینی ویز نیکسٹ کمنگ اوور ٹو دا مارکیٹ انفارمیشن سسٹم. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ مارکیٹنگ کی کسی کی آرگنائزیشن میں کس طرح کی بھی آپ کو انفارمیشن آپ کے پاس ہو تو اس کی اس وقت تک سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی جب تک آپ پاس ڈیٹیلڈ میں اس کی انفارمیشن نہ ہو. کیا ہے؟ My managers often lack enough information of the right kind and have too much information of wrong kind. بس کہتے ہیں کہ آپ فلڈڈ آف انفارمیشن، آپ کے پاس انفارمیشن کا فلڈ ہے، بہت زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، لیکن آپ کے پاس وہ جو آپ کو انفارمیشن چاہیے شاید وہ انفارمیشن نہیں ہے. رانگ انفارمیشن ول لیڈ ٹورڈز رانگ ڈیسیجن. آپ کو رانگ انالیسز ہوں گے تو رانگ ڈیسیجن کی طرف جائیں گے. اس لیے کہ کس سسٹمیٹک کے تحت چلیں گے تو آپ کا وہ پروسیس کرنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سب کو کرنے کے لیے کمپنیز آر ٹیکنگ اسٹیپ ٹو امپروو دیئر مارکیٹ انفارمیشن سسٹم. MIS سے بھی ہم اس کو کہتے ہیں ایز این ایبریویشن کہ دے نیڈ انفارمیشن اباؤٹ کسٹمر such as reseller, end user, who tend to be called consumers, customer consumer, as well as competitor, governmental and other forces in the marketplace. People, equipment, procedure, to gather, sort, analyze, evaluate and distribute needed timely and accurate information to marketing decision makers. یعنی یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوگی تو then it will be easy for them to analyze and take correct decision. یہ مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم اس میں آ جاتا ہے. یہ جابا 2007 میں انہوں نے ایک اپنے دی تھی سسٹم میں مارکیٹنگ ڈیٹا از فارملی گیدرڈ، stored, analyzed and distributed to managers in accordance with their informational needs on a regular basis. کوئی بھی چیز ہے گیدرنگ آف ڈیٹا ول بی آف نو یوز. پہلی بات یہ ڈیٹا گیدر ہوتا ہے، اس کی سارٹنگ ہوتی ہے. سارٹنگ سے مراد ہے کہ جو unnecessary ڈیٹا ہے وہ اس کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. unnecessary ڈیٹا، جو نیسیسری ڈیٹا ہے وہ ظاہر ایکسپرٹ لوگ جو سمجھدار بندہ ہے وہی اس کو سمجھے گا کہ دس از نیسیسری ڈیٹا اور unnecessary ڈیٹا. اس کو آپ سارٹنگ کر لیتے ہیں، پھر اس کو انالائز کرتے ہیں. انالائز کرنے کا بہت سے طریقے ہیں. ایک تو ہم دیکھیں نا SPSS پروگرام ہے، اس کے اندر ابھی آپ کو ڈیٹا انالیسس کی ٹیکنیکس دی ہوئی ہیں. اس میں آپ ڈیٹا مختلف قسم کا ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ریزلٹس ملتے ہیں. آپ کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، ریگریشن ہے اور مختلف قسم کے آپ کو فارمیٹس ہوتے ہیں جو آپ کو کوشچنر کی شیپ میں آپ مارکیٹ سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اس کے یوزلی جو نیم لکڈ اسکیل اس کو کہتے ہیں، یہ کہ مثلا اسٹرانگلی ایگری ناٹ نون، ناٹ ایگری، اسٹرانگلی ناٹ ایگری. تو اس لحاظ سے اس کے پھر فردر جو ہے نا جس کا جو بھی رسپانس ہوتا ہے اس کو اس کے اندر فارم جو ہے نا وہ پہلے کوشچنر ہوتا ہے، اس کے بعد میں مین ٹیبل کے اندر تمام وہ فیڈ کر لیا جاتا ہے. اس کو SPSS میں وہ ڈیٹا کو فیڈ کیا جاتا ہے.
اس کے بعد وہ ریزلٹس اس کے بعد آٹومیٹک اس میں سے نکلتے ہیں اور دین اس کے انفرنسز ڈرا ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میتھمیٹیکلی یا کیلکولیشن کر کے جو نا آپ کوانٹیٹیولی ردر اس کو کہیں گے کوانٹیٹیولی اور ڈیٹا سے نا آپ اس میں سے اپنے ریزلٹس ڈرا کرتے ہیں, انفرنسز ڈرا کر لیتے ہیں. اس میں آپ کو کلیئر پکچر مل جاتی ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں. مارکیٹ سچویشنز کی تو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ سچویشن آپ کی 3 طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کی ایک پروڈکٹ ہے, ایک مارکیٹ ہے, مارکیٹ کا سیگمنٹ ہے, میں بھی مارکیٹ میں بھی نیچی اور انڈیویجل اس میں مارکیٹ والے لوگ ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے کیا اس جگہ پہ اس کی آپشنز ہیں کہ وہ پروڈکٹ آپ کی یوز فردر ایڈ آن ہو جائے, یا پہلے اس کے آلریڈی اگر سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے تو پھر تو آپ کی وہ پروڈکٹ ادھر نہیں بکے گی. تو دوسرا آپشن ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں جی نہیں اس میں کچھ کوشن اویلیبل ہے, یا بہت زیادہ کوشن اویلیبل ہے اس میں, تو مارکیٹ پہلے اس میں کسی نے کام ہی نہیں کیا ہوا. تو وہ تینوں آپشنوں کو دیکھتے ہوئے پھر آپ مارکیٹ ریسرچ, مارکیٹ انالیسس سارا کچھ کیا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ لکی ڈرا, یو رائٹ, لکی ڈرا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو گرتے ہیں, فیڈ کر لیتے ہیں ڈیٹا, تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ابھی لکی ڈرا ان کا مین ایم تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ریسرچ والے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, یہ انفارمیشن سسٹم بھی آپ کا سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. یو رائٹ. اچھا جی, ابھی اس میں آ گیا جی مارکیٹ انفارمیشن کے سسٹم میں جو مین انٹرنل ڈیٹا ہے, انٹرنل ریکارڈز ہوتے ہیں, ہر چیز کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. ابھی اس کو ایکسپلینیشن میں آگے ہیں سلائڈس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. مارکیٹ انٹیلیجنس سسٹم ہے. اب دیکھو ایک ہوتی ہے انفارمیشن, ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس, ٹھیک ہے نا. ایک جسٹ انفارمیشن موٹی بات ہے, ایک جب وہ ویریفائی ہوتی ہے, کنفرم ہو جاتی ہے, تو پھر انٹیلیجنس کی شیپ میں آ جاتی ہے چیز, کوئی بھی اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے. مارکیٹ ریسرچ میں بتایا کہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کیا چیز کتنی پرسنٹ مارکیٹ کے لحاظ سے دیکھنا ہے. پھر مارکیٹ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم پورا ہے, وہ سسٹم پرویل کرتا ہے جس میں ہم آگے چلیں گے, میں اس کو ایکسپلینیشن میں ڈالوں گا. ابھی یہ دیکھیں, یہ بیسک ہے. انٹرنل ریکارڈ کیا ہے, پرووائڈ ریلائبل انٹرنل اور انسائڈ انفارمیشن آف دا کمپنی. انٹرنل کمپنی کے اندر اس چیز کا کیا ریکارڈ اویلیبل ہے, انٹرنلی ریکارڈ اویلیبل آپ کے پاس ہوتا ہے. اس میں آرگنائزیشن پروسیس ڈیٹا بھی کچھ کہتے ہیں, اور وہ سارا اویلیبل ہوتا ہے. ہسٹوریکل ڈیٹا یعنی اس کو بھی کہتے ہیں انٹرنل ریکارڈ. ہسٹوریکل ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال, یا جب سے وہ کمپنی بنی ہوئی ہے, فرم بنی ہوئی ہے, تو اس کا اس ٹائم فریم کا سارا ریکارڈ ان کے پاس اویلیبل ہے. تو ان کو ادھر سے بھی بڑے انالیسس کر کے پتہ چل جائے گا کہ ان کی پروڈکٹ کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, انہوں نے کس وقت اس پروڈکٹ میں چینجز لائے یا امپروومنٹ لائے, تو ان کی جو سیل میں کتنا فرق پڑا ہے. تو وہ ریکارڈ ہر چیز کو مینٹین ہو رہا تھا. اچھا جی, کلیکٹنگ انٹیلیجنس کلیکٹس انفارمیشن فرام دی ایکسٹرنل سورسز آلسو. Marketing research, it used to solve specific marketing problems of the company. The decision support system are tools which helps marketing managers to analyze data and take better marketing decisions. وہ جیسے میں آپ کو جو کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی اس میں فیڈ کرتے ہیں سارا کچھ ہے کہ ڈیسیژن سپورٹ ٹیکنیکلی آپ کو ادھر سے انفارمیشن ملتی ہے. یہ کائنڈ آف انفارمیشن ایٹ دی مختلف ٹیئرز آ گئی کہ ٹاپ لیول کے اسٹریٹجک لیول پہ ہے, مینجمنٹ یعنی مڈل لیول پہ ہے, اور آپریشنل لیول پہ جو لوگ آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں, اور فردر ہی اس کی فنکشنل لیول پہ ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ, مینوفیکچرنگ اینڈ پروڈکشن, فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ, ریسورس, اور فردر بھی اس کی سب ڈویژن ہو سکتی ہے کہ پروکیورمنٹ بھی اس میں آ سکتی ہے, دین انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے, ایڈمنسٹریشن بھی اس کے اندر ڈپارٹمنٹ آ سکتا ہے. تو مختلف قسم کے جو لوگ ہیں, مثلا انٹرنل آڈٹ ہے, وہ والے لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ قسم کے وہ آپ کی مارکیٹنگ فنکشنلٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے. اس کو آپ کہیں گے کلیکٹنگ ڈیٹا ان پٹ میں آتا ہے. ان پٹ ڈیٹا کے مارکیٹنگ انوائرمنٹ, مارکیٹس ہے, دین ٹیکنالوجی ہے, چینلز ہیں, اکانومی ہے, دین کمپٹیٹرز ہیں, اور مختلف قسم کے لا جو ہیں وہ پرویل کرتے ہیں. وہ آگے رائٹ پورشن پہ ایلوکیٹنگ آؤٹ پٹ, وہ ہے ان پٹ آؤٹ پٹ, اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں, کنٹرول ڈیسیژنز ہیں, دین آپ کے آپریشنل ڈیسیژنز ہیں مختلف لیول کے جو میں آپ کو بتایا تھا. وہ ڈیسیژن کا چینل ہوتا ہے, لیول ہوتا ہے.
تو وہ ڈفرنٹ قسم کے آپ کو چینل ہے. ان سائڈ والی سلائڈ میں آپ کو الگ دکھائی تھی. انٹرنل رپورٹنگ سسٹم ہے, مارکیٹنگ ریسرچ ہے, دین مارکیٹنگ ڈیسیژن سپورٹ ہے, مارکیٹنگ انٹیلیجنس ہے. دس سیم تھنگ از گیون ان یور بک آلسو, لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کیسے چیزیں ایک ایک آگے ہم پوائنٹ کو الگ سمجھیں گے اور یہ اٹ ول بی فردر کلیریفائڈ. دین کمنگ اوور ٹو دی پرپز اس کا کیا ہے, ڈیٹرمن ڈیسیژن میکرز انفارمیشن نیڈس, ایکوائر نیڈیڈ انفارمیشن, ڈسٹریبیوٹ انفارمیشن. دین MIS کے کچھ اسٹیپس ہیں کہ ویل ڈیزائن میں بگن اینڈز ود یوزر, یوزر کے اوپر ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. یوزر کو یوزر یا کنزیومر جو ہے نا اس کی بات آ جاتی ہے. بعض کا تو ایک کمپنی کا را مٹیریل دوسری کا وہ فنش پروڈکٹ پڑتی ہے اور اسی کی فنش پروڈکٹ نیکسٹ کمپنی کا وہ را مٹیریل بن جاتا ہے. اس کی کوئی ایگزامپل, آئی ریپیٹ مائی اسٹیٹمنٹ, ایک کمپنی کا را مٹیریل جب اس کی وہ ایک فنش پروڈکٹ کریٹ کر لیتی ہے کمپنی, لیکن اس کا جو فنش پروڈکٹ ہے دوسری کمپنی کے لیے یا پروڈکٹ کے لیے وہ را مٹیریل بن جاتا ہے. اس کی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ اوکے, ناٹ آصف, somebody else. آصف, you are experienced person. Somebody else can try. آپ بعد میں کیجیے گا. let somebody else try first. تو ٹرائی گا آصف کے علاوہ کوئی دوسرا پہلے ٹرائی کرے پھر آصف کرے گا. ہاں جی, somebody to give me reply. اوکے, ایک کمپنی کی فنش پروڈکٹ دوسری کمپنی کی کے لیے وہ را مٹیریل ہوتا ہے. سمپل اسٹیٹمنٹ. ہاں جی, ابیبا, بینش, مبین, ثنا, نتاشا, ہیرا, کریں نا, ٹرائی کریں. اچھا, اس کو ابھی آپ تھوڑا سا آپ ایوری بڈی اویک, کھولو مجھے جواب دیں, سارے جاگ رہے ہیں, ایوری بڈی از الرٹ. آپ ٹرائی کیا کریں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ٹرائی کریں, اس میں آپ کو یو ول بی بینیفیٹڈ. آپ کو جب آپ اپنے ذہن کو یوز کریں گے, برین اسٹارم کریں گے, تو وہ رسٹی نہیں رہے گا. آپ کو ایکچوئل ایگزام میں بھی آپ کا ذہن کام کرے گا, کیونکہ آپ نے ایگزام میں کچھ تو لکھنا ہی ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ بالکل وہ بعد میں ہوتا ہے کہ اس میں سے جو آپ نے لکھا اس میں 70-80% چیزیں ٹھیک ہی ہوتی ہیں, بعض کا مینٹل کلیئرٹی نہیں, لیکن لکھنے سے چیز کلیئرٹی ہوتی ہے. ہاں جی, شبیر, آپ ابھی اپنا لکھیں. ہاں جی, ہری, ایک گاڑیاں بننے, ایک فرم ہے وہ کاریں بنا رہی ہے, تو اس کے لیے را مٹیریل کیا گیا, ہاں, فین بلیڈز اور پاک فین از را مٹیریل. ابھی یہ بھی ایک چیز ہے, آپ کو لوہے کی ایک شیٹ ہے, لوہے کی ایک بڑی سی شیٹ ہے, اس کے لیے آئرن اور آیا اور وہ لوہے کی شیٹ بن گئی, یا اس کو کچرا سارا ملا تو ایک آئرن شیٹ بن گئی. آئرن شیٹ اس کمپنی کی, لیٹ سے ایک پاکستان اسٹیل مل نے وہ بنائی ہے, دیٹ از دا فنش پروڈکٹ from that company or Pakistan Steel Mill, whereas the same finished iron sheet is a raw material جو کہ ایمن کا کولر بنا رہے ہیں, جو کہ ایمن گاڑیاں بنانے والے ہیں, ان کو وہ گاڑیوں کی باڈی میں یوز کرنا, وہ اس طرح ڈفرنٹ ٹائپ کی جو اسپیشل جو شیٹ ہے اس کے لیے وہ را مٹیریل کی شیپ میں آ جائے گی. ڈفرنٹ, اب یہ جس نے ایگزامپل, آپ اے سیوں کی باڈی بنانے میں وہ کام آ رہی ہے, تو آپ لوہے کے دروازے بنانے میں کام آ رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کی فنش پروڈکٹ لیکن دوسرے کے لیے وہ را مٹیریل بن جاتا ہے. تو ابھی کوئی فصل لگتی ہے, کو پہلے وہ ایک فصل تیار ہوئی تھی, ایون پوٹیٹوز لے لو, تو وہ ان کے لیے تو فنش پروڈکٹ ہو گئی, لیکن گھر میں جائیں تو آپ نے دہی بنانے, تو اس کے لیے تو آلو جو پوٹیٹو جو وہ را مٹیریل کی شیپ میں آ گئے نا. تو اس جیسے ایگزامپل آپ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ایک ہی چیز کو لے کے ہم نے بیٹھ جانا ہے کہ وہی ایک چیز ہے. یہ فین والی ایگزامپل بھی ہے کہ آپ کسی ایک کے فین بنا کے دے رہی ہیں, لیکن جو فین مینوفیکچر اوور آل سمپنگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے وہ ایک طرف سے چیز آئی ہے, وہ را مٹیریل بن گیا اس کے لیے.
تو اس طرح جاپان میں جب گاڑیاں بنتی ہیں تو وہ تمام لوگ اسمبلنگ کسی جگہ ہوتی ہے، مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں آتی ہیں، مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی میں ساری چیزیں ڈفرینٹ قسم کی بن رہی ہوتی ہیں. اچھا جی، اچھا اس میں کہ ایم آئی اسٹیپس کو ایسس انفارمیشن نیڈیڈ اینڈ ڈیٹرمن واٹ انفارمیشن ڈیزائرڈ نیڈیڈ اینڈ فیزبل ٹو آفر، جو ہمیں انفارمیشن چاہیے اس کی ہم بات چیت پہلے کی تھی. ہیلپ مینیجر یوز اٹ مور افیکٹولی. انٹرنل ریکارڈ پرووائڈ انفارمیشن ٹو سیل کاسٹ انوینٹریز cash flows, accounts receivable and payable, etc. Market intelligence supplies marketing executives with every information about development in the external marketing environments. تھوڑا سا ابھی ٹائم میں پیچھے رہ گئے ہیں. اس کو اگلا ہے ڈسٹریبیوٹ انفارمیشن گیدرنگ فرام انٹرنل سورسز، مارکیٹنگ انٹیلیجنس، مارکیٹ ریسرچ ٹو رائٹ مینیجرز ایٹ دا رائٹ ٹائم. اب یہ بھی ایک رائٹ انفارمیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم، اٹ از ویری امپورٹنٹ. جس وقت اس انفارمیشن کی ضرورت ہے اس وقت ہی انفارمیشن ملے. فرض کیا یا کرونا وائرس کی اگر لوگوں نے پہلے فورس ہی کر لیتے، ان کو بتانے والے ان کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ بتاتے فروری میں بتا دیتے کہ یار یہ چیز آنے، آپ ماسک بنانا شروع کر دیں، آپ سینیٹائزر بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. رائٹ انفارمیشن رائٹ ٹائم دے دو. وہ کدھر سے، جیسے شبیر نے مینشن کیا بلینئر بن گئے، تو اسی طرح پاسبلٹی تھی ان کے لیے بلینئر بننے کی یا اس کو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانے کی. تو وہ کہتے ہیں رائٹ انفارمیشن رائٹ ٹائم پہ دے تو اس کا وہ ڈیسیژن بھی رائٹ ٹائم پہ وہ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر عمل درآمد ایکشن بھی رائٹ ٹائم فریم پہ ہو جائے گا. ورکنگ آف دا ایم ای ایس میں آئے تھے assessing information need, what information is needed, developing information, provide a wealth of information which is essentially raw data for the decision maker. کوئی ایک بہت زیادہ انفارمیشن اس کے لیے را ڈیٹا ہوگا، اس کو سارٹنگ کر کے تو آگے وہ کر سکتے ہیں. اس میں بیلنس شیٹس ہیں، آرڈرز ہیں، شیڈولنگ ہے، شپمنٹ ہے، انوینٹریز دیٹ کین بی لنکڈ ٹو مینجمنٹ ڈیسیژن آن میکنگ مارکیٹنگ مکس چینجز. Then coming over to the marketing intelligence, kya cheez to provide the everyday information about environmental variables that managers need as the implement and adjust marketing plans. Information آپ کو انٹیلیجنس ملے گی تو اپنے پلانس کو اس لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. مارکیٹ ریسرچ ہے links the consumer, customers, public to the marketer through an exchange of information. یہ دقت ہے گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے. انفارمیشن ملتی ہے تو اس کے بیس پہ ساری چیزیں آپ ٹیلر کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن کو اپنا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنل ریکارڈ سسٹم کا ہے which provide current data on sales, cost, inventories. Inventories کیا ہوتی ہے؟ Okay, type what is inventories? Quickly. Advanced computer based internal report system to allow for speeder and more comprehensive information. Good. I agree with you. Marketing intelligence system is supplying marketing manager with everyday information about the development in the external marketing environment. جو کہ environment ہے اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. سب سسٹمز آف ایم آئی ایس جیسے کہ مارکیٹ ریسرچ میں آ گیا، مارکیٹ ریسرچ پہلے آ گیا. involve collecting information that is relevant to the specific marketing problems facing the company. اسپیسیفک پرابلم ہو کسی کے بارے میں، اس میں بات چیت آ جاتی ہے. اسٹیپس آف مارکیٹنگ ریسرچ میں کیا ہے؟ ڈیفائننگ دا پرابلم اینڈ ریسرچ آبجیکٹیوز، developing the research plan, collecting information, analyzing the information and presenting the findings. تو وہ ساری اس کے اندر وہ فائنڈنگ کرتے ہیں. مارکیٹ ایم ڈی ایس ایس، ایم ڈی ایس ایس کیا چیز ہے؟ ایم ڈی ایس ایس کیا ہے جی؟ ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیسیژن ٹول. جیسے ایس پی ایس ایس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس طرح کوئی بھی ٹول ہو سکتا ہے. ایس پی ایس ایس یا اور جو اس طرح ڈفرینٹ اس کے مارکیٹ کے اندر سافٹ ویئر ہے اس کے اندر یہ ڈیٹا فیڈ کر کے تو کیونکہ یہ کامن اور ایزی یہ سافٹ ویئر ہے ایس پی ایس ایس جو ہے. تو کوآرڈینیٹڈ کلیکشن آف ڈیٹا سسٹم ٹول ٹیکنیک ود سپورٹنگ سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر. decision modules gathering interpret relevant information from the business and the environment turned it into basis for market actions. اس میں گرافس بھی آ جاتے ہیں، میتھمیٹیکل ماڈلز بھی آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ ویسے ایشوز آ جاتے ہیں. وائس پرابلم، وائی نو وائس پرابلم. اوکے میں تھوڑا سا اونچا بولتا ہوں ابھی، تو میں اگر اس کو لاگ آف لاگ آن کیا تو وہ ہو سکتا ہے دوبارہ ہو ہی نہ. اس میں تھوڑا سا اونچا بولنے کی کوشش کرتا ہوں. Information want to be able to predict the future of the company and its products. Future embraces the total market demand and nature of the such demand the company share by the brand and what competitor will be doing. Then further sort of information is میں آ سکتی ہے کہ internal record system should be set up in such a way as to easily provide information in a form the manager can act on.
انفارمیشن اس لحاظ سے دی جائے، انفارمیشن اس لحاظ سے دی جائے کہ جس کے اوپر مینیجر جو ہے جس نے کام کرنا ہے اس کے اوپر ایکٹ بھی کر سکے. ایسی بالکل ویگ ٹائپ انفارمیشن کا فائدہ نہیں ہے، بالکل ایکوریٹ ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن. فرض کیا کہنے کہ ہاں جی گجرانوالہ میں یہ ہو گیا، ابھی دیکھو نہیں آپ جتنی طرح اسپیسیفائی نہیں کریں گے یو کین ناٹ ایڈریس دیٹ ایشو، ایڈریس دیٹ پرابلم یا ایشو یا اس میں کنسرن کوئی بھی آپ نہیں کر سکتے. By monitoring the relevant intervening variable, firms are able to monitor intentions to purchase among many other factors, جیسے competitors activities etc. اس میں آ جاتی ہیں. Further ہے کہ industrial companies relationship between buyer and seller are also important. Economic indicators are scanned before companies decide on the level of marketing expenditures. Indicators وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھوڑا سا indicators کیا کرتے ہیں. Well accepted sales people inventory have stronger relations with their clients, and being closer to them are privy to more information on the buying company's performance expectation and future, and even the view on the supplying company's strengths, weaknesses, etc. اچھا جی، یہ جس نے ایگزامپل آپ کو میں دینا چاہتا ہوں ایگری پرپوز ماڈل فار ایگریکلچر مارکیٹنگ انفارمیشن. آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ فارمر ہے فرام ڈفرنٹ لوکیشنز، فارمر فرام ڈفرنٹ لوکیشنز. ابھی یہ اس کے پاس ہیز اور شی از یا دے آر گیونگ انفارمیشن ٹو دی سینٹرل سرور ویئر ایگریرین آفیسر از سٹنگ. کوئی بھی انفارمیشن دے رہے ہیں. The access and available vegetable details, request for solution to pest attack, detail of fertilizers, receive market price of the vegetables, and a high demand vegetable, detail of pesticides and fertilizers. Basically یہ ایک تو دو تین چیزیں ہیں. ایک تو کو کہتے ہیں فصل کے بارے میں، یہ آپ کرنٹلی پاکستان میں اس طرح مختلف کمپنیاں ہیں جن کے پاس ان کا یہ سسٹم ان کو ایگزسٹ کرتا ہے اور مختلف ماڈلز کے حساب سے ایگزسٹ کرتا ہے. ان کے پاس ایڈوائزری بورڈز ہیں، ایڈوائزری کونسلز ہیں ڈفرنٹ ایریا وائز. ادھر وہ لوگ جاتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، یا فون نمبر بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے موبائل نمبر بھی ایون موبائل بھی دیے ہوتے ہیں، موبائل نمبر کے ساتھ موبائل بھی چھوٹے دیے ہوتے ہیں. ابھی آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے پیسٹ سے ریلیٹڈ، فرٹیلائزر کب کتنی کیوں استعمال کرنی ہے، کس فصل کے لیے استعمال کرنی ہے، تو وہ انفارمیشن جو کہتے ہیں سینٹرل ہب، وہ ادھر انفارمیشن آ جاتی ہے. وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز کرنی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک میں چھوٹا سا لنک دوں گا کہ جیسے دیکھو نا مافیا یا کوئی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر، پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، لیکن کچھ یہ انوانٹیڈ ڈیسیجن پاکستان کے اینگل سے کریں کہ شوگر کو زیادہ جو ہے نا گرو کیا گیا. اس شوگر کو گرو کرنے کا فائدہ صرف ان پرٹیکولر گروپ کو تو ہوا، لیکن ایز اے کنٹری نقصان ہوا کہ جو شوگر گرو کرنے میں جو مین جو مالک تھے ان کو تو فائدہ ہوا، باقی جو امپلائمنٹ صرف 1-2 لاکھ لوگوں کو جو امپلائمنٹ کا اپرچونٹی ملی. ویئر ایز اس کی جگہ پہ اگر کپاس ہوتی تو تقریباً 3 کروڑ لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ڈفرنٹ ٹیئرز پہ ان کو امپلائمنٹ بھی ملتی، اور پاکستان ایکسپورٹ یا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس یا کپڑے کی شیپ میں ایکسپورٹ بھی کرنے کے قابل ہو جاتا. ویئر ایز اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں شوگر کو، تو گورنمنٹ اس کو سبسڈی دیتی ہے اور پیسے دیتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو فرض کیا 40-45 روپے ریٹ ہے شوگر کا اور پاکستان میں 70 روپے، تو وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دو تو پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے، پاکستان میں زیادہ ہو گئی چیز. تو یہ ایک چیز ہے کہ انفارمیشن، یہ بہت بڑے لیول کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انفارمیشن کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جو ایکچوئل ہوتا ہے کہ چھوٹے لیول پہ آئے تو اس کو دیکھیں کہ کس چیز کا کتنا ٹرینڈ ہے پاکستان کے لحاظ سے یا ایک کنٹری کے لحاظ سے، کتنی پروڈکٹ کتنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ابھی دیکھو اس لحاظ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی آپ کنٹریز، یس آئی ایگری، تو بنگلہ دیش آپ دیکھ لیں، انہوں نے چیزوں کو ایڈوانٹیج لے کے پاکستان سے بھی زیادہ ان کو ایڈوانٹیج لے کے سارا کچھ کرتے رہے. دے ہیو کیپچرڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آپ بنگلہ دیش کی بہت سی پروڈکٹس دیکھیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں آئے میڈ ان بنگلہ دیش کی ایون ملیں، میڈ ان انڈیا تو ہے ہی ہے، ایون بنگلہ دیش کی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی. پاکستان کی بہت کم ملیں گی. کہ شوگر کا کیا نظر آتا ہے، شوگر از شوگر.
اگر کپڑا ہے تو اس کے اوپر ٹھپا لگا ہو ہاں جی یہ پاکستان میڈ ان پاکستان ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلما پاکستان کے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے. ابھی آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یہ دس از اے پرابلم. ہم ایگریگیرین کنٹری ہیں اور ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب جیسے بھی چینی ہے، چینی آپ منگوائے نا 40 روپے کلو باہر سے، 75 روپیز کی آپ کو پروڈیوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی جگہ کپاس ہو گئے، کپاس آپ امپورٹ کریں گے، آپ کو بلینز آف ڈالر میں فائدہ ہوگا، اس میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹنگ میں آپ کے مارکیٹ انفارمیشن سسٹم کیسے رول پلے کرتا ہے. بڑے لیول کی گیم ہے تو ظاہر بھی بڑے لوگوں کی گیم میں بڑے لوگ اس کو سمجھیں گے تو بڑے لوگ اس کا بڑا ڈیسیژن کریں گے تو وہ ہو سکتی ہے. اسی طرح چھوٹے لیول پہ ڈیسیژن اس طرح ہوتے ہیں. آپ کو کسی کہہ لیں جو ٹڈی دل کا اٹیک ہو گیا تو کیا کرنا ہے، کسی اور خاص قسم کے کیڑے کا اٹیک ہو گیا تو کیا کرنا ہے، فصل کمزور ہو رہی ہے تو کون سی کھاد ڈالنی ہے، کب ڈالنی ہے، کتنی ڈالنی ہے، کس طریقے سے ڈالنی ہے، اور زمین کو کس طرح تیار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یو ہیو ٹو ٹیک دی ڈیسیژن. تو ہوتا ہے ویسے اب کہہ دیں گے ایم آئی ایس کا کیا یار مارکیٹنگ میں رول کیا تھا، ایگریکلچر میں رول کیا تھا، کیسے اس کا رول ہے، بہت بڑا رول ہے. کیونکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بندہ سمجھے تو پھر بات واقع کرتی ہے یار یہ چیز کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. لوگوں کی ابھی دیکھیں نا، کسی علاقے میں لوگ چکن کھاتے ہیں، کسی لوگ ایریا میں کہتے ہیں بیف کھاتے ہیں زیادہ. تو آپ اس میں انڈسٹری میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے مارکیٹ ریسرچ کی ہے کہ کیا چیز کی ڈیمانڈ کس طرح کی ہے لوگوں کی. کچھ ایریا میں جیسے فرنٹیر میں جو لوگ جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ تر اس کے بیف کے چکر میں ہوتے ہیں، بیف زیادہ تر کھاتے ہیں. لیکن پنجاب میں سارا کچھ چلتا ہے لیکن بیف کم چلتا ہے. تو وہ یہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کتنا فائدہ باقی ہے نیچے آپ نے سلائڈ میں دیکھ لی اس کا کیا ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے، کہتے ہیں کہ اس میں یہ انفارمیشن ہی ہے نا، دو دیٹ وی پٹ 3.2 آئس کیوبز ان اے گلاس. تو ہم نے آئس کیوب چھوٹے چھوٹے برف کے جو ٹکڑے کر لو، اور C69 of its commercials every year and prefer cans to pop out of vending machines at a temperature of 35 degree. پوائنٹ صرف یہ کہ یہ کس طرح ہے کہ یہ ایم آئی ایس ہے کہ جس میں سارا کوئی چیزیں اویلیبل ہیں سارا. جیسے ہوور لرنڈ دیٹ وی اسپینڈ اباؤٹ 35 minutes each week vacuum sucking up about 8 pounds of dust each year and using 6 bags to do so. تو یہ ایک انفارمیشن ہے کہ کیسے وہ کرتے ہیں اور اس کا کیا ہے. یہ ایک سمپل ایک اور ایگزامپل ہے مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم کی مارکیٹنگ میں. تو یہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم یہ ان پٹ والی سائڈ ہے، یہ آؤٹ پٹ والی سائڈ ہے، یہ یوزر بیٹھا ہوا ہے، یہ ادھر سے ڈیٹا ہے، سب سسٹم انفارمیشن ہے. تو جسٹ این ایگزامپل، تو لیکن وہ پہلی والی کمپریہنسو ایزی ایگزامپل ہے. اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم، مارکیٹنگ ریسرچ سب سسٹمز ہیں، مارکیٹنگ انٹیلیجنس سب سسٹمز ہیں. یہ اندر کے درمیان میں سرور لگا ہوا ڈیٹا ہب ہے. کوئی بھی چیز ہے وہ ڈیٹا اس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، اینالائز ہوتا ہے، اور اس کے بعد انفرنسز ڈرا ہوتے ہیں. انفرنسز ڈرا ہونے کے بعد پھر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. سمپل یہ چیز ہے کہ اس کے اوپر ڈیسیژن ہوتی ہے. جب ڈیٹا آپ کے پاس آپ نے ایویلویٹ کیا تو اس کے اوپر ڈیسیژن میکنگ ہوگی. ابھی دیکھو ایک یہ بڑی بڑی سمپل سی سلائڈ، ایک انفارمیشن ہے، ایک انفارمیشن یو نیڈ کامن انفارمیشن. یہ جی اس کا اتنے پیسے جی $1 صرف. کہتے کہ جو آپ کو اسپیسیفک انفارمیشن ملے گی چاہیے اس کے لیے پھر ریٹ اس کا اپنی مرضی کا ہوگا، جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا. آپ ریسرچ کر رہے ہیں کوئی کو خاص قسم کی انفارمیشن آپ اسٹک اپ ہے، اس کے بغیر آپ کا ریسرچ پیپر پاس نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر آپ کا آپ کی آبزرویشن دور نہیں ہو سکتی. آپ کے انٹرنل سپروائزر نے یا ایکسٹرنل سپروائزر نے کوئی آبزرویشن لگا دی ہے، بٹ یو ڈونٹ ہیو دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن. تو وہ انفارمیشن آپ کو جب وہ اگر چاہیے کسی کو پتہ چلے کہ اس کے انفارمیشن چاہیے تو وہ اپنی مرضی کے پیسے لے گا، تو پھر آپ کو انفارمیشن ملے گی. آپ کے لیے پرابلم ہے کہ آپ کو وہ انفارمیشن چاہیے ایٹ اینی کاسٹ، تو دینے والا بھی اس کو کیش کرے گا. تو یہ ایک ہوتی ہے کہ انفارمیشن، اور دوسری یہ کہتے ہیں رائٹ انفارمیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم. یہ بھی ایک چیز ہے. ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ سرٹن ٹائم فریم کے لیے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، لیکن جب وہ ویلیو وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس انفارمیشن کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے. آج مارکیٹ ریسرچ کیا ہے؟ ڈیفائننگ دا پرابلم اینڈ ریسرچ آبجیکٹیوز، ڈیولپنگ دا ریسرچ پلان، امپلیمنٹنگ دا ریسرچ پلان اینڈ انٹرپریٹنگ اینڈ رپورٹنگ دا فائنڈنگز. تو یہ مارکیٹ ریسرچ کے اوپر بات ہے، یہ ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے نیکسٹ لیکچرز میں بھی اس کا ہم ٹچ کرنا ہے. وائی ٹو کنڈکٹ بزنس ریسرچ، یہ بھی نیکسٹ لیکچر میں آئے گا، لیکن جسٹ سلائڈ آئی ایم شوئنگ یو. ہیلپ ریڈیوس رسک انہیرنٹ ان ڈیسیژن میکنگ.
कंडक्ट बिजनेस रिसर्च, बिजनेस के बड़े लेवल की बिजनेस की क्या है, रिस्क कोई भी रिसर्च करते हैं रिस्क वाली बात तो है ही है कि रिस्क को आप अगर आइडेंटिफाई कर गए और करेक्ट तरीके से आइडेंटिफाई कर गए, या तो उस रिस्क को आप अवॉइड कर लेंगे, बेसिकली बेस्ट तो होता है कि आप प्रिवेंट द रिस्क, अवॉइड द रिस्क, और अदरवाइज आपको मैनेज करना पड़ता है रिस्क। अगर मैनेज करके भी आप उसको मिटिगेट करके मैनेज कर लेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर मजबूर मिटिगेट होता है कम से कम उसका नुकसान करना, मिटिगेशन उसको करते हैं। प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट लिंक टू द कस्टमर्स, allows implementation of the business concept, can enable managers to identify and understand stakeholders' wants, needs, and to develop appropriate strategy to meet these needs. So, ये है, इसको हम we will touch in the next lectures also. Today I will finish my lecture. Enabler manager, इसकी चलो ये भी next में हम आ जाएगा, अभी टाइम हमारा पूरा हो गया. This is about